رضا الحق صاحب یہ فرمائیے کہ ڈیورنٹ لائن جو ہے اس کی مختصر تاریخ کیا ہے اور یہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ہے یہ وجہ تنازع کیوں بنی رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وسیم صاحب. یہ جو 2670 کلومیٹر اور بعض اطلاعات کے مطابق 2400 کلومیٹر، یہ مختلف آرا آتی رہتی ہے لوگوں کی، لمبا جو پاکستان اور افغانستان کا بارڈر ہے اسے ڈیورنٹ لائن یا خط ڈیورنٹ کہا جاتا ہے. جی. اب اس کو اگر ہم دیکھیں تاریخی پس منظر میں تھوڑی سی بات کرنا شروع کریں، کیونکہ جو اب عوامل آتے ہیں اور جب بات ہوتی ہے کشیدگی کی وجہ کیوں بنتی ہے پاکستان اور افغانستان کے مابین، تو اس کے کئی عوامل ہیں، کئی وجوہات ہیں، کئی جہتیں ہیں. تو تاریخی جہت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو افغانستان کی تاریخ کچھ ایسے ہے، یا ہمارے خطے کی اگر ہم تاریخ کو دیکھیں کچھ ایسی ہے کہ ہمیں یہاں پہ تاریخی نقشوں کے اندر، ہسٹری کی کتابوں کے اندر، جغرافیہ کی کتابوں کے اندر ہند، سندھ، دکن، خراسان، اس کے بعد پھر ہم وسطی ایشیا کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر ایران، یہ تمام علاقے ہمیں نظر آتے ہیں اس میں. اچھا، جہاں تک یہ ڈیورنٹ لائن کی بات ہے اور پھر وسطی ایشیا کی بات ہے، تو اٹک کے بارے میں خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ اسٹریٹجیکلی بڑا امپورٹنٹ علاقہ رہا ہے، چاہے وہ محمود غزنوی کا دور ہو، چاہے وہ پھر بابر کا دور ہو. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا افغانستان کے اندر جو درانی تھے حکمران، وہ سکھ ہوں، اس کے بعد پھر انگریز ہوں، کلونیل دور. تو ان سب ادوار کے اندر ریفرنس یہ ہوا کرتا ہے نا اٹک کے پار سے، یہ اٹک کے پار. اب اٹک کے پار یہ تھا کہ وہ اسے کہا جاتا تھا گیٹ وے ٹو سینٹرل ایشیا، یعنی وسطی ایشیا تک راہداری جو ہے اس کو قرار دیا جاتا تھا. اب جب کلونیل دور آیا تو تاج برطانیہ کے لیے جو ایک بڑا ایشو تھا اس علاقے میں، دو بڑے ایشو آپ سمجھ سکتے ہیں، یہ تاریخی حوالے سے پس منظر میں اب بات کرنا چاہ رہے ہیں. پہلے ایشو یہ تھا کہ برٹش رشین گریٹ گیم جسے کہا جاتا ہے اس کا آغاز ہو چکا ہوا تھا. برطانیہ یہ چاہتا تھا کہ روس جو ہے اس، اور جو برطانیہ یہاں پہ اس وقت قابض ہو چکا ہوا ہے، یہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد، جسے غدر بھی کہتے ہیں. اچھا، اس کے بعد یہ تھا کہ دونوں کے درمیان ایک بفر سٹیٹ ہونے کی ضرورت ہے، اور وہ بفر سٹیٹ، اور ساتھ یہ کہ افغانستان سے افغان حکمران برطانیہ کے ساتھ جنگ و جدل میں نہ مشغول رہیں، اس کے لیے ضروری تھا کہ ان کے ساتھ معاہدہ کیا جائے. وہ معاہدہ جو تھا وہ تاج برطانیہ کے وزیر امور خارجہ ڈیورنٹ اور والی کابل جو تھے عبد الرحمان خان، ان کے درمیان پہلے مراسلات ہوئے. مراسلات کے بعد انہوں نے مشترکہ طور پہ طے کیا، یہ 12 نومبر 1893 کی بات ہے. مشترکہ طور پہ ایک صفحے کا ایک ایگریمنٹ، ایک معاہدہ طے ہوا، یہ معاہدہ ڈیورنٹ خط کہا جا سکتا ہے، یعنی ڈیورنٹ لائن ایگریمنٹ. اچھا، اس کی بیسک وجوہات وہی تھی جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا، تاریخی پس منظر میں دیکھیں. ساتھ یہ تھا کہ یہ جو آپس کی جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں، اپنے اپنے علاقے میں رہیں. تاج برطانیہ اپنے علاقے میں کلونیل دور میں جو اس کے پاس آ چکا ہوا تھا، اور پھر یہ کہ جو افغان وہاں پہ موجود ہیں اور ان کے حکمران جو موجود ہیں وہ اپنے علاقے میں رہیں اور وہ یہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ کلیش نہ کریں اور ساتھ رشیا کو کاؤنٹر کر سکیں. دوسری بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی دوران اور پھر 1919 میں جب افغان اینگلو معاہدہ ہوا، جس کے تحت پھر جو ڈیورنٹ معاہدے کے تحت جو ڈیورنٹ لائن بنائی گئی تھی اس میں ترمیم کی گئی. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں یا کسی بھی جغرافیائی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ کوئی فطری قسم کا بارڈر نہیں دکھائی دیتا ہمیں. ایسے لگتا ہے کہ کسی 3 سال کے بچے کو ایک کاغذ دے دیا، ایک پینسل دے دی، اس نے لکیر ڈال دی اندر. کیونکہ وہی علاقے جو کہ قبائلی لحاظ سے، جو کہ نسل کے اور وطن کے لحاظ سے اور قوم کے لحاظ سے، مثال کے طور پہ پشتون قوم. اب دیکھیے ایک ایسا معاہدہ جس میں وزیرستان کا ایک حصہ، یعنی کہ وہی رشتہ دار جو کہ ایک خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور صدیوں سے وہاں رہ رہے ہیں، ان کا ایک حصہ وہ اس باڑ کے یا اس بارڈر کے اس سائڈ پہ اور ایک حصہ اس سائڈ کے ہو. لیکن بہرحال یہ تاریخی حقیقت تھی جو کہ افغانستان کے اس وقت کے حکمران والی کابل، جس طرح میں نے ذکر کیا، عبد الرحمان خان اور تاج برطانیہ کے درمیان طے پایا. رضا الحق صاحب، یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہی لگتی ہے کہ انگریز نے جب بھی ملکوں میں ڈیمارکیشن کی ہے، بارڈرز کی ہے، وہ لیٹر سٹیج پہ جا کے کنٹروورسی پیدا ہوئی ہے. ہم کشمیر کے بھی آپ دیکھ لیجئے کہ یہ لیٹر سٹیج پہ جا کے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ہے وہ کنٹروورسی کی آج تک وجہ تنازع یہ آج تک بنی ہوئی ہے. تو یہ ڈیورنٹ لائن سے لے کے کشمیر کی ڈیمارکیشن تک جو ہے، کشمیر کی جو تقسیم ہے یہ انگریز نے جو کی ہے، یہ وجہ تنازع رہی ہے. یہ آپ کا خیال کہ پلاننگ کا حصہ بھی تو ہو سکتا ہے؟ وسیم صاحب نے بہت خوبصورت نقطہ اٹھایا. اور دیکھیے، چاہے وہ ریڈ کلف ایوارڈ کی صورت میں یہ جو برِ صغیر کے دوسرے حصوں کی تقسیم ہو، چاہے یہ ڈیورنٹ لائن کی صورت میں ہو، اصل میں یہ جو پورا معاملہ کیا جا رہا تھا خاص طور پہ ڈیورنٹ لائن کے حوالے سے اور اسی دور کے باقی معاہدات جو ہو رہے تھے بارڈرز کے حوالے سے، یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ نیشن سٹیٹس کی طرف بات بڑھتی جا رہی ہے.
جب نیشن سٹیٹس کی طرف بات بڑھتی جا رہی ہے یا اس کے لیے آپ یوں کہہ لیں کہ فاؤنڈیشن کم از کم بنیاد رکھ دی گئی ہے، جب بنیاد رکھ دی گئی ہے پھر آگے جا کے یہ جو معاہدات ہو رہے تھے بارڈرز کے، انہوں نے مسائل اور کشیدگیاں ہی پیدا کرنی تھی. ایک وجہ یہ بھی تھی ان کو بنانے کی، کشیدگیاں پیدا ہوں مستقبل میں. اسی لیے ہم نے دیکھا کہ ڈیورنڈ لائن بننے کے بعد یعنی کہ 1893 میں بنی، 1919 تک 3 اینگلو افغان جنگیں ہوئیں اور تیسری اینگلو افغان جنگ کے خاتمے پر اس کو ترمیم کر کے اینگلو افغان معاہدہ کیا گیا. پاکستان میں تو اگر سچ پوچھیں پاکستان کے حوالے سے تو پاکستان کو تو وراثت میں یہ ایک طرح سے مل گئی، یہ کنٹروورسی پہلے سے ہی ایک کنٹروورسی چل رہی تھی. پھر بھی قائد اعظم نے ان پورے علاقوں کو وزٹ کر کے وہاں پہ جو قبائلی عمائدین سے خاص طور پہ ہمارے علاقوں کے ان کو آن بورڈ لیا ہوا تھا اس معاملے کے اندر. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ افغانستان میں بھی اس حوالے سے ان کے مختلف نظریات یا اختلاف رہے ہیں. ہمارے بھی یہاں پہ کچھ جو قوم پرست چاہے بلوچستان کے ہوں چاہے وہ کے پی کے ہوں، اور کیونکہ یہ پورا جو آپ ڈیورنڈ لائن کو دیکھتے ہیں تو بلوچستان سے شروع ہوتی ہے، کے پی یعنی کسی زمانے میں جسے سرحد اور قبائلی علاقہ کہا جاتا تھا، اور پھر جا کے گلگت بلتستان، یہ پورا ایریا کور کرتی ہے. تو اس لیے یہاں سے بھی اس کے بارے میں آوازیں اٹھتی رہی ہیں، اس کے خلاف آپ کہہ سکتے ہیں آوازیں اٹھتی رہی ہیں. ایک آخری بات یہ کہ جب ہم مختلف پس منظر دیکھتے ہیں تو ان میں 2 چیزوں کو ہمیں اور دیکھنا پڑے گا، خاص طور پہ 9/11 کے بعد جب یہ تنازع بہت زیادہ گرم ہوا ہے، اور 9/11 کے بعد اس لیے کہ افغانستان میں کٹھ پتلیاں حکومت وہاں پہ نصب کر دی گئیں امریکہ کی پسند کی، چاہے حامد کرزئی ہو چاہے اشرف غنی ہو، انہوں نے ان معاملات کو بہت زیادہ اٹھایا اور فینسنگ کا کام بھی اسی وقت شروع ہوا اصل میں. اچھا، دوسری بات یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ایک سب سے بڑی وجہ دیکھی جائے کشیدگی کی، اب ہم صرف پاکستان افغانستان کی کشیدگی کی بات نہیں کر رہے، دنیا میں مسلم ممالک کے مابین جتنی کشیدگی ہیں ان سب کی، تو جڑ اور بیسک وجہ یہ بنتی ہے کہ جب خلافت کا نظام ہمارا منہدم ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ نیشن سٹیٹس ایک دم وجود میں آ گئیں، تو ان کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ بگڑے.